آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو میں نے آج سے 11 مہینے پہلے اپنی کیمپین شروع کی تھی حقیقی آزادی کی. میں پھر سے آپ کو اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حقیقی آزادی ہوتی کیا ہے. میں کافی آپ کو سمجھا چکا ہوں کیونکہ ایک ملک کا لیڈر ایک باپ کی طرح ہوتا ہے. اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ووٹس لے کے الیکشن آنا، اس کا کام ہوتا ہے اپنی قوم کی تربیت کرنا. تو میرا ایک تجربہ ہے، 70 سال میری عمر ہے، ساری دنیا میں پھر چکا ہوں. میں نے جس سسٹم کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے، جو برطانیہ کا ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی، وہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے کیونکہ میری بڑی زندگی گزری کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انگلینڈ کے اندر. اور میں نے پڑھا بھی پولیٹکس تھا اور پولیٹیکل ہسٹری میرا سبجیکٹ بھی تھا. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ساری دنیا کے سسٹمز دیکھ کے جب اپنی تحریک شروع کی تھی، آج سے اب تقریباً 27 سال اگلے سال ہو جائیں گے، اس کا میں نے نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. انصاف کی تحریک وہ ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی. اور میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ میرا ساری دنیا کا تجربہ یہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ ہی صرف ایک ہے، ہمارا انصاف نہیں ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی نہیں ہے. ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں. مارشل لا لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے. پچھلے 60 سال میں آدھا وقت مارشل لا رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ دونوں آئے، یہ دو خاندان آئے، انہوں نے جب لوٹنا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں. ابھی بھی وہ جو باہر بھاگا ہوا ہے ملک سے جھوٹ بول کے، اس کی بیٹی جدھر پھر رہی ہے وہ کیا کہتی پھر رہی ہے؟ کسی کی جرت کیسے بڑھ رہی کہ ہمارے خلاف کیس کر دیا اور میرے باپ کو یہ کر دیا. وہ یہ نہیں کہتی کہ کیا اس نے قانون توڑا یا نہیں. وہ یہ نہیں بتاتی کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر جو اس لندن میں ان کے پاس ہیں، ان کے بیٹوں کے پاس ہیں، وہ پیسہ آیا کدھر سے. اس کی بات نہیں کرتی. وہ تو جب پتہ نہیں تھا پیناما میں کہ کیا انکشاف ہو جانا ہے، تو 2 سال پہلے تو میری لندن تو چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ان کا کیا انہوں نے اس ملک سے ناجائز طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیجا، اس کے اوپر بات نہیں کرتے. سو وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں عادت پڑ گئی ہے پچھلے 60 سال میں کہ اگر میں طاقتور ہوں تو میں قانون کے اوپر ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہے پکڑنے کی. تو اسی لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی. آج سے جس طرح میں نے کہا اب تقریباً 25 اپریل کو 27 سال ہو جائیں گے. تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ قانون سب سے اوپر ہوتا ہے. کوئی قانون نہیں توڑ سکتا. طاقتور کو یہ اجازت نہیں دیتا اس ملک کا قانون کہ آپ فیصلہ کریں کہ جی آپ ایک دم آئین توڑ دیں. کسی بھی اس ملک جدھر آج خوشحالی ہے، جدھر ہمارے لوگ مر کے ویزے لے کے یا کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے باہر جاتے ہیں، وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خوشحال ملک ہے. وہ خوشحال اس لیے ہیں کہ وہاں انصاف ہے، وہ قانون کی حکمرانی ہے. میں نے اپنے لوگوں کو جب سے میں وزیر اعظم بنا، میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی حکمرانی، عدل اور انصاف قائم کر کے ان کو دنیا کی امامت کروائی. جو بنیاد رکھی تھی ریاست کی وہ عدل و انصاف پہ رکھی تھی. غربت تھی، پیسہ نہیں تھا، برے حالات تھے، مہاجر آئے ہوئے تھے جن کے پاس سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے. ادھر اس معاشرے کے اندر انہوں نے سب سے پہلے قانون انصاف قائم کیا اور بعد میں خوشحالی آئی اور بعد میں وہ ایک عظیم قوم بنے. تو جو قانون کی حکمرانی ہے یا جو انصاف ہے وہ کرتا کیا ہے؟ وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو حقیقی آزادی ہے، ایک تو انگریزوں سے ہم نے آزادی لی. ابھی 23 مارچ گزرا ہے کل. 23 مارچ میں کیا ہوا
کہ بہت بڑا ایک خواب، ایک ریزولوشن پاس ہوئی یہی مینار پاکستان میں، جس کو پہلے منٹو پاک کہتے تھے، کہ ہم نے ایک مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جو ان اصولوں کے اوپر کھڑی ہوگی جس کے اوپر پہلی مسلمانوں کی ریاست مدینہ میں قائم کی گئی تھی. اور سب سے پہلے جو قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے وہ سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، وکیل تھے، قانون کی بات کرتے تھے. تو آج میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمارے سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ طاقتور اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام قوم ہیں. آزاد قوموں کے اندر کبھی بھی کوئی آئین توڑ نہیں سکتا. پاکستان کا آئین، پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے. سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کو امپلیمنٹ کرنا. وہ اناؤنس کرتے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے 30 اپریل کا، کل بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نہیں جی، ہم نے تو، ہمارے پاس پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا پتہ نہیں سیکیورٹی نہیں ہے، اور ہم 8 اکتوبر پہ چلے گئے. تو یہ آزاد قوموں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں جو آپ کے پاس آج یہ بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں، یہ ہوتا ہے جب قوم غلام ہوتی ہے. کیونکہ جس ملک پہ آئین نہیں ہوتا اور قانون نہیں ہوتا، وہ ملک غلام بن جاتا ہے. اپنے ہوتے ہوئے ہیں پاکستانی اوپر، لیکن ہم غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. اور یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری پرواز میں. ہم آج بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے، دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. آج ذرا دیکھیں کہ حالات کیا ہیں اس ملک کے، کہ 11 مہینے سے جب سے ایک حکومت آئی ہے امپورٹڈ، جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، آج 6 اب تک لوگ آٹے کی لائنوں کے اندر کھڑے مر گئے. آج یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ مہنگائی آئی ہے، اور یہ سارے ان کی پہلے سٹیٹمنٹس دیکھیں، ایک ہی چیز یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی. آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے، جس کو ایس پی آئی کہتے ہیں، جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو سینسٹیو ہیں، جس پہ ایک گھر میں خواتین جانتی ہے کہ جو کچن کے لیے انہوں نے چیزیں خریدنی ہیں، آٹا، یہ سارے آج 47% پہ پہنچ گیا ہے. 47% پہ ایس پی آئی پہنچ گیا، یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. جب ہمارا ملک بھی ٹوٹا، جب یہاں زلزلے آئے، یہاں سب کچھ ہوا، یہاں ہر کچھ ہوا، لیکن اس طرح کی مہنگائی نہیں آئی. ہمارے دور میں کرونا آیا، ساری دنیا کے اندر مہنگائی تھی، اس طرح کی مہنگائی پاکستان میں کبھی بھی نہیں آئی. اور آج جو آٹا، جو بنیادی ضروریات ہے ہر گھر کی، آٹا جو ہمارے وقت پہ 55 روپے کلو پہ تھا، آج کنٹرول ریٹ پہ 115 پہ ہے، اور بازار میں مل رہا ہے 155 روپے پہ. کون سی قیامت آ گئی کہ اتنے 11 مہینے میں آٹا آسمانوں پہ پہنچ گیا؟ تو یہ کس کو افیکٹ کرے گا؟ یہ عام لوگوں کو افیکٹ کرے گا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. جو بھی بڑا چوری کرے، جو بڑا ڈاکہ مارے، اس کو این آر او مل جاتا ہے. یا بڑے بڑے کارٹیلز بنے ہوئے ہیں، مل کے قیمتیں اوپر کر کے پیسہ بنا دیتے ہیں، ان کو پکڑ نہیں سکتا ہمارا قانون. ساری عوام غلام بنی ہوئی ہے تھوڑے سے طبقے کی، جو جب چاہے جو مرضی کر دے. تو میں سب سے پہلے تو یہ جو آئین کے اوپر آتا ہوں، کہ جو انہوں نے آئین کے اوپر واردات کی ہے کہ جی ہم 8 اکتوبر پہ چلا گیا الیکشن. مجھے یہ بتائیں کہ کون آج گارنٹی کرے گا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب یہ وجہ دے دی کہ جی آج پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا جو بھی ہے، سیکیورٹی، کوئی بھی بہانہ تو کوئی بھی مار سکتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو یہ نہیں ہوگا؟ کون بتائے گا کہ کون فیصلہ کرے گا کہ جی اب الیکشن کروانے کا ماحول ٹھیک ہو گیا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ جو ہم یہ اب اس کے اوپر، میں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں، میں اپنے سارے وکلا کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے سارے ججز صاحبان کو بڑے رسپیکٹ فلی کہہ رہا ہوں
کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا. اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا, یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں. سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا, اور اس کے بعد 11 سال تک ایک آمریت کے ملک اس پہ پڑا رہا تھا. تو آج بھی اگر ہم یہاں سے ہٹتے ہیں, یہ پھر رکنے نہیں لگی بات. اور میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں, آزاد قوم وہ ہوتی ہے جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, رول آف لا ہوتا ہے. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے وہاں طاقتور کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. کسی بھی, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیں اپنے آپ کے رشتہ دار ہوں گے, برطانیہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں. کبھی ان سے پوچھیں کہ کیا وہاں انہوں نے کبھی قبضہ گروپ کا نام سنا ہے؟ کبھی کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوا ہے؟ کسی طاقتور نے کیا ہے؟ نہیں کر سکتا, کیونکہ قانون کا مطلب ہوتا ہے کمزور کو طاقتور سے اس کی حفاظت کرنا, اس کو تحفظ دینا. اس کو کہتے ہیں انصاف. جب حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت علی, ان کی پہلی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, جب وہ خلیفہ بنے پہلی سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ کمزور اور طاقتور کو میں قانون کے سامنے ایک برابر کروں گا, یعنی انصاف قائم کروں گا. یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے قوم کی. انصاف ہی قوموں کو آزاد کرتا ہے. ان اربوں کو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم بنایا تھا, ایک قبیلوں کو ملا کے قوم بنایا تھا جس نے دنیا کی حکومت کی تھی, اس کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی, رول آف لا پہ. آج یہ سارے ملک خوشحال ہیں, یہ سارے رول آف لا ہے. تو جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے, لوگ آزاد نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ قبضہ گروپ ہے. اس کے بعد دیکھیں, کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کے اندر یا یورپ کے اندر کسی کو این آر او دیا گیا ہو؟ کسی نے پبلک کا پیسہ چوری کیا, اس کو این آر او ملا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ جو آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, راتوں کو پولیس ہمارے لوگوں کے گھروں میں گھستی ہے. پہلے انہوں نے 25 میں کو یہ کیا, رات کے 2 3 بجے لوگوں کے گھروں میں گھسے, وہاں لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. وہ عورتیں تھیں, ان کو ذلیل کیا, گالیاں نکالی پولیس نے. اب پھر وہی ہو رہا ہے. اب تک 1000 تحریک انصاف کے کارکنوں کو انہوں نے پکڑ لیا, چھاپے مارے ہیں. ابھی ملتان کے اندر وہ بیچارے افطاری پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ, پولیس نے افطاری پہ جا کے اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. حسان نیازی میرا بھانجا ہے, باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے, بڑی خواب دیکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ محنت کرنا چاہتا ہے, جان مارنا چاہتا ہے. اس کو جا کے پہلے تو اس کے پاس بیل تھی, اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے, اس کو پہلے اٹھایا, پھر اس کے اوپر کوئی انہوں نے دفعہ لگائی, کوئی ایف آئی آر فیک لگا دی, کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. پھر اس کو انہوں نے جا کے ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی, ذلیل کرنے کی کوشش کی. وہی کپڑے اتارنے کا شوق ہے ان کو کہ کسی طرح اس کو ذلیل کریں, اس کو ماریں, مارا مورا. میں حسان نیازی اور سارے اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. جب یہ لوگ ایسے کرتے ہیں, یہ آپ کو ذلیل نہیں کرتے. یہ جو ظالم, جب یہ بزدل لوگ جیلوں کے اندر جب لوگوں کو مارتے ہیں اور یہ ٹارچر کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. ان کی زندگی میں ذلت لکھی ہوئی ہے. ان کو ادھر اور آخرت میں ان کو پوری سزا ملے گی اس کی. انگریز کے زمانے میں جب ہم غلام تھے انگریز کے, کبھی پولیٹیکل پرزنرز کو اس طرح ٹارچر نہیں کرتے تھے جو شہباز گل سے کیا, جو اعظم سواتی سے کیا, ننگا کر کے ان کو, جو میڈیا کے لوگوں سے کیا, جو جمیل فاروقی سے کیا, جو ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے ننگا کر کے مارنا. یہ کوئی مہذب معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. آزاد ملکوں کے اندر یہ نہیں ہوتا. یہ صرف غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں. اگر امریکہ نے کبھی کیا بھی تھا ٹارچر تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے تھے. اپنے ملک کے قانون ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. گوانٹانامو اس لیے بنایا کہ وہ اپنے ملک سے باہر تھا, تو ادھر جا کے ان سے وہ چیزیں کرتے تھے جو اپنے ملک کے قوانین ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. پرائے لوگوں سے بھی, فورنرز کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ اپنے ملک میں ان کو ٹارچر کریں. ہمارے اپنے ملک میں
جو پولیٹیکل پریزنس ہے اور جس طرح کا ان کو رویہ رکھا ہوا ہے، یعنی میں کبھی اپنی زندگی میں نہیں سوچتا تھا کہ ہماری ریاست اتنی نیچے گر سکتی ہے۔ اظہر مشوانی نوجوان ہے، وہ سوشل میڈیا کا اس کو اٹھا لیا، ابھی تک نہیں پتا کر رہا ہے وہ، اس کے ماں باپ کی مجھے میسج، اس کے بھائی